السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ادب ادیب میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ادب کے شعبے سے وابستہ شخصیات سے، جن میں ادیب ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں۔ آپ ان کا ادب سنتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں، اور ان کی زندگی سے متعلق جو باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا بنیادی طور پر تعلق شاعری سے ہے۔ ظاہر ہے شاعری سے تعلق ہے تو ادب سے بھی تعلق ہے۔ 5 شعری مجموعے آپ کے شائع ہو چکے ہیں اور 1980 میں باقاعدہ منظرنامے پر آئیں، بلکہ شعر تو اس سے پہلے سے کہہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو منزل کے نام سے ایک ویب سائٹ چلاتی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ کوئی ادارہ چلاتی ہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس کے تحت بہت سے مختلف ادبی کام یہ انجام دیتی رہتی ہیں۔ میری مراد ہے محترمہ صبیحہ صبا سے، ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور یہ بڑا اچھا پروگرام ہے، میں نے 1-2 دفعہ نظر سے میری گزرا ہے، تو بہت اچھا اور کامیاب آپ پروگرام کر رہے ہو۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں کسی بھی شاعر کے ابتدائی دور سے، کہ ابتدائی دور کیسا گزرا، یعنی بچپن کیسا گزرا، کہ بچپن ہی سے یہ سارے معاملات تھے، شاعرانہ انداز تھا یا بچپن عام بچوں کی طرح تھا؟ نہیں، بچپن تھا تو عام بچوں کی طرح، لیکن خاص بات یہ تھی کہ چونکہ گھر کا ماحول ادبی ہے، اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ اگر گھر کا ماحول معاونت کرے اور اچھا ہو تو پھر سب اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ میرے والد شاعر، اور درس و تدریس سے ان کا تعلق، وہ میرٹھ سے ہجرت کر کے سبھی رشتہ دار وہاں سے آ رہے تھے، تو کراچی آ کے لیکن ابو کو نسبت تھی ان بابا فرید سے، تو وہ ساہیوال میں رک گئے۔ وہاں میری پیدائش، میرے بھائیوں کی، چھوٹے بھائیوں کی پیدائش سب ساہیوال میں ہم لوگ پیدا ہوئے، اور وہیں سے پھر یہ سلسلہ بھی چلتا رہا، اور غیر محسوس طریقے سے شاعری مطلب جسم و جان کا حصہ بنتی گئی۔ کوئی اس میں خاص محنت نہیں کرنی پڑی، ماحول ہوتا ہے نا گھر کا جب، تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہیں۔ تو میری 79 میں اصل میں بھائی نے جرنلزم میں ایم اے کیا، تو کہتا میں یہ کتاب چھاپ کر شائع کر دوں تمہاری، چھوٹے بھائی رضا نے جو ادبستان ٹی وی چلا رہے ہیں، کہہ رہے کہ میں کر دوں یہ، تو میں نے کہا کر دو، تو وہ اس طرح سے مذاق میں ہماری کتاب آ گئی۔ تو ادبی حلقوں کا اس وقت کیا رد عمل تھا، یا جو کتاب پڑھنے والے تھے، شاعری پڑھنے والے تھے؟ ورنہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جو شعراء تھے اس عہد میں وہ بہت تاخیر سے کتاب شائع کرتے تھے، جیسے جون ایلیا ہو گئے، انہوں نے تو 2000 کے آس پاس، اس سے پہلے ہی کتاب کافی، مطلب 90 کی دہائی میں ان کی کتاب آئی۔ تو اسی طرح اور بھی شعراء ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کی جب کتاب ایسے ابتدائی ایام میں آ گئی تو ادبی حلقوں کا کیا رد عمل تھا؟ اصل میں ہر وقت تو وہاں شعر کہتے تھے، یعنی اچھا ادبی ماحول تھا، تو کسی کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، نہ کوئی نیا پن تھا اس میں کہ یہ کتاب چھپ گئی، اور یہ بھی پتہ تھا سب کو کہ بھائی نے یہ مطلب اپنے شوق سے کی ہے شاید، تو اس وجہ سے کوئی خاص نہیں۔ لیکن بہرحال بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ میں نے جو فکرہ سنا اس وقت، انہوں نے کہا جب تک بال سفید نہ ہو اس وقت تک کتاب نہیں آنی چاہیے۔ اب میں نے کہا بھائی بال تو میرے سفید نہیں ہوئے اور کتاب آ گئی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ایک آدھ فکرہ آیا تھا ایسا، لیکن یہ ہے کہ کتاب میں جان تھی، تو اس لیے زیادہ اعتراض۔ اچھا، آپ اس فقرے سے یا اس طرح کی جو بات ہوتی ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ 10 سال کم از کم انتظار کرنا چاہیے منظرنامے پر آنے کے بعد، یا اور بھی بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، آپ ان باتوں سے اتفاق کرتی ہیں یا اختلاف؟ نہیں، دیکھیں یہ کوئی سنجیدگی سے نہیں، بہت سنجیدگی سے نہیں ہوا تھا کہ اس پہ غور و خوض ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ میرے پاس 70 کے قریب غزلیں تھیں اس میں، اور اب تک بھی میں غزلیں ہی لکھتی ہوں، تو مطلب پسند کرتے تھے لوگ، جب کہیں مشاعرے میں گئے تو سب پسند کرتے تھے، تو کوئی اتنا زیادہ رد عمل نہیں ہوا، لیکن کچھ تھے بزرگ شاعر، تو انہوں نے زیادہ آپ کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی؟ ہاں بالکل، اور اس کی کتاب کو اب بھی یاد کرتے ہیں۔ ساہیوال ایک بڑا مطلب ادبی لحاظ سے زرخیز شہر ہے، اور وہ انہیں اس کتاب کی بڑی اچھی پذیرائی ہوئی،
اور بڑا پسند کیا. اب بھی اس کو میری کتاب کو وہ کمزور نہیں سمجھتے. صحیح. آپ نے جب شعر کہنا شروع کیے تو سب سے پہلے کسے سنائے اور رد عمل کیا ملا جب والد صاحب کو معلوم ہوا کہ آپ شعر کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ جی یہ بڑا اچھا رد عمل مجھے اچھی طرح اس کا یاد ہے کہ میں لکھ لیتی تھی لیکن دکھاتی نہیں تھی کسی کی. تو مجھ سے بڑی بہنیں, تو ایک بہن کی نظر پڑی, اس نے کہا یہ کیا شاعری بھی پڑھی. ان کا یہ تو اچھے خاصے شعر لکھے میں, تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھے ہیں. کہتے لو. پھر ابو کو بتایا, ابو نے پڑھا, تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو امتحان ہوگا. تو پھر انہوں نے مجھے مصرع درا دینا شروع کیا, اور پھر وہ کہتے تھے 5 شعر سے کم نہیں, اس پہ محنت کرو. تو میں نے وہ پھر اس طرح سے انہیں دکھانا شروع کیا. تو اس طرح مشق سخن بھی ہوتی رہی اور والد کی نگرانی میں, اور یہ گھر کی بات گھر میں ہی رہی. یعنی اس طرح سے. والد صاحب آپ کے عروض جانتے تھے اور جی میں نے عروض سے بتایا نا واقف کہ تھے, وہ, تو کیا انہوں نے آپ کو بھی وہ سکھایا یا آپ نے سیکھا ان سے؟ دیکھیں وہ تو بڑوں کو پڑھاتے تھے نا. پہلے جب پاکستان بنا نا تو یہ بہت رجحان تھا کہ فاضل فارسی, فاضل اردو, ادیب اردو, یہ امتحان پاس کر کے پھر صرف انگلش میں دے کے وہ میٹرک ہو جاتے تھے. پھر انگلش کا ایک پیپر, ایف اے, اور پھر بی اے, اور پھر مطلب اس طرح سے بہت سارے وہاں ابو کے اس طرح کے شاگرد تھے جو بعد میں کوئی بڑے بڑے وکیل, نامور اور ادیب, شاعر بہت تھے. تو وہ ماحول اس طرح کا تھا. صحیح. تو آپ نے بتایا کہ والد صاحب مجھ شعر سے تو کہتے مشق تھے سخن اور کراتے تھے, اور میں اندر آپ کی سے, جو اصلاح تھی وہ والد صاحب ہی کرتے تھے ظاہر ہے ابتدا کہ میں. انہوں نے زیادہ, انہیں کہہ رہے مجھے محنت زیادہ نہیں کرنی پڑی. حالانکہ ابو میرے بہت محنت سے دکھتے تھے. ساتھ ساتھ فاعلات فاعلات, ساتھ ساتھ وہ گنگناتے تھے اور پڑھتے. مجھے کچھ نہیں محنت کرنی پڑی. پتہ نہیں ان کے اندر کا شوق تھا یا قدرت نہیں, کی وہ طرف سے. تباً جو ہوتا ہے نا, طبیعت آپ کی رواں تھی, اور وہ میں موزوں تھی. سنتی رہتی تھی. یعنی ہمارے وہ کلاس رات کو لیتے, دن میں ویسے اسکول میں پڑھاتے تھے, پھر اس کے بعد ٹیوشن پڑھاتے تھے, پھر انہیں بعد میں یہ ایم اے اردو اور فارسی یہ سب چیزیں پڑھانی پڑتی تھیں. تو میں نے اس کانوں میں میرے پڑھتا رہتا تھا. صحیح. جو آپ کو پتا ہوگا کہ ایم اے کی کتابوں میں, اور اس میں یہ سب عروض شامل ہیں, اس زمانے میں بھی شامل تھے. صحیح. تو وہ مطلب میں نے ان کے یعنی سنا ہے, صوتی اثرات میرے اندر آئے. لیکن یہ کہ مجھے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی. جب میں لکھتی ہوں تو جیسے ہوتا ہے نا, بات کرتے خون تھوکنا, یہ ہے وہ ہے, کچھ بھی نہیں. بس جو ہو جاتا ہے اللہ بالکل, کی وہ طرف سے اندر جو سے ہوتا عطا ہوا ہے وہ ہے, جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. واہ. جی. ایک بات کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاعری عطا ہے, اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ الہام ہے, اس سے تعلق ہے اس کا, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک فن ہے اور اسے سیکھ کر, اسے سمجھ کر کیا جا سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں کہ اگر آپ کو قدرت کی طرف سے مل جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. مجھے بہت محنت نہیں کرنی پڑی. میں نے دیکھا, میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے, وہ بہت محنت سے لکھتے تھے. حالانکہ وہ ماہر بھی تھے, علم عروض کے سب تھا, لیکن بہت محنت سے لکھتے تھے. مجھے بڑی آسانیت سے عطا ہوتی ہیں چیزیں. اور بیچ میں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں جب وقفہ میرے آ جاتا ہے, بہت لمبا وقفہ, بعض دفعہ 6 مہینے میں کچھ نہیں لکھتی. لکھنے لگوں تو یہ جو کتاب ہے میں نے 6 ماہ میں لکھی تھی. میں ادھر تھی, امریکہ گئی ہوئی تھی, تو وہاں کام وام تو کچھ زیادہ ہوتا نہیں تھا. یعنی سب بچے چلے گئے اپنے اپنے کاموں پہ, میں اور صغیر گھر میں. تو پھر وہاں پہ میں نے یہ لکھی تھی کتاب, اور یہ تسلسل کے ساتھ لکھی تھی. اس لیے کہ بہت عرصے سے میں نے نہیں لکھی. آپ نے میری اگر کتابوں میں وقفہ دیکھیں گے تو کافی وقفہ آ جاتا ہے. ابھی وقفے کا جو وقت ہے وہ آ گیا ہے ہمارے پروگرام میں. ناظرین کرام, سبیہ صبا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے وقفے سے واپس آنے کے بعد ہم پوچھیں گے کہ جو وقفہ ہوتا ہے اس میں شاعر کیا محسوس کرتا ہے, کیسا محسوس کرتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ صبیحہ صبا۔ وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی شاعری کی اور وقفے کی، کہ شاعری میں ایسا ہوتا ہے کہ کافی کئی مہینوں کا وقفہ آ جاتا ہے اور بعض اوقات سال پر بھی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس دوران شاعر کیا کرتا ہے یا یہ وقفہ کیوں آتا ہے اور شاعر اس وقت کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کہتا ہے یار یہ شاعری ہو کیوں نہیں رہی، اور کوشش کر رہا ہو کہ کیوں کسی طرح ہو؟ نہیں، ایسا میرے ساتھ ہوا ہی نہیں کہ میں نے کوشش کی ہو اور نہ لکھا گیا ہو، یہ تو ہے۔ لیکن جو یہ وقفے ہیں یہ بڑی کام کی چیز ہے کہ آپ چیزیں آپ کے اندر جذب ہوتی رہتی ہیں، نئی بات اندر آتی ہے، آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مجھے لگتا ہے بڑھتی ہے، اور وہ جب وقفے کے بعد آپ لکھتے ہیں تو توانائی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں، اور وہ جو جذب ہو رہا ہوتا ہے انسان کا بھی، مجھے لگتا ہے کمپیوٹر کی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ چیزیں وہ اخذ کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہ اس کے اندر جذب ہوتی ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو لکھ رہے ہیں اس کے پس منظر میں کیا ہے، بہت دیر بعد میں خود بھی سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ بات تھی یہ۔ تو یہ وقفے میں تو اس کو بہت اہمیت دیتی ہوں اور میں اسے گھبراتی نہیں ہوں۔ بلکہ مجھے ایک شاعر نے کہا، ہمارے یو اے میں شفیق سلیمی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے، وہ تو کل وقتی شاعر ہیں اور بہت زیادہ وہاں لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسے ان دنوں میں اپنی پچھلی شاعری پڑھنی چاہیے، جب وقفہ ہو تو اسے ضائع نہیں کریں۔ میں نے خیر اس پہ عمل نہیں کیا، لیکن انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ ضرور اس پہ کر کے دیکھیں تو آپ کے اور نکھار آئے گا، کہ آپ پچھلی شاعری پڑھیں اور اپنی جو ادھوری چیزیں ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو خود وقفے نہیں رہتے، پھر آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ ان کا یہ والد صاحب کے بعد آپ نے کن اساتذہ سے فیض حاصل کیا؟ میں نے سب سے لیا جو بھی لکھتے ہیں کتابوں سے میں نے سیکھا زیادہ۔ ویسے کوئی بھی اس طرح سے استاد اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ گھر میں ہی جب آپ مطمئن ہو گئے اپنی اس سے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ پھر تو یہ کہ بس چھپنا ہے، اور وہ بھی اتنا مجھے شوق نہیں، بس لکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ کن شعراء کا آپ نے مطالعہ کیا؟ جو بھی یہ رسالوں میں، اخباروں میں، فنون فلاں جو بھی رسالے سب وہ ذرا پڑھتی رہتی تھی، اور کتابیں بلکہ جب میں یو اے میں تھی نا تو میں نے تبصرہ کرنا شروع کر دیا تھا، بس کیمرہ اس طرح اپنی طرف رخ کیا اور اس کا کتاب پہ تبصرہ کیا اور پھر اس کو اپلوڈ کر دیا۔ یہ میں سمجھتی تھی کہ ایسے ہی بس وقت گزاری کے لیے، لیکن یہ بڑی کام کی چیز نکلی۔ اس سے میری مختلف کتابوں پہ تو اس سے مطالعہ بھی بڑھتا ہے، اور آپ اس کا حصہ بنے رہتے ہیں، الگ نہیں ہوتے، اور وہ ایک طرح سے آپ کے ذہن میں بھی تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کہ آپ کو انڈیا سے بھی کتابیں آ رہی، جب یہ سلسلہ چل نکلا تھا تو پوری دنیا سے ہی آ رہی تھی۔ میں امریکہ گئی تو وہاں پہ مجھے بہت کتابیں ملی، میں کہا بھائی کس طرح لے کے جاؤں میں یہ؟ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اچھا رہتا ہے، یہ جڑے رہنا کتاب سے سب سے اچھی بات ہے۔ صحیح۔ آپ نے بتایا کہ اس وقت جو رسائل شائع ہو رہے تھے، کتابیں شائع ہو رہی تھیں، اور پہلے کی جو کتابیں تھیں وہ زیر مطالعہ رہیں، تو رسائل میں کیا آپ نے کلام بھیجنا شروع کیا؟ رسائل میں آپ کا کلام شائع ہوا؟ جی ہاں، میرا رسائل میں شائع ہوتا رہا، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی بے ترتیبی بھی رہی، اور بس اس میں میں نے کوئی لگے بندے طریقے سے نہیں زندگی گزاری، بس جیسے دل کیا وہ کر لیا۔ کسی شاعر کے ادبی سفر میں، شعری سفر میں رسائل کا آپ کیا کردار دیکھتی ہیں؟ بہت کافی اہم رول ہے اس میں، اور یہ چھپنا ضروری ہے اور پہنچنا ضروری ہے عام لوگوں تک۔ اور اس کے میں دیکھیے ویب سائٹ جب میں نے شروع کی تھی نا تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ نئی نسل جو ہے وہ نیٹ کے قریب ہے اور کتاب سے دور ہو رہی ہے، تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ اس سلسلے کو قریب کروں، اور تاکہ یہ شوق سے پڑھی جائے۔ اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی نا، جب میں نے بتایا کہ فیس بک بھی نہیں آئی تھی، تو بس جو مجھے میسر ہوتی تھی کتابیں وہ ٹائپ کی اور خود ہی بھیجا خود ہی۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ
यहाँ यानी लोगों की पहचान बन जाएगा, बिल्कुल। बन जाएगी शायद ये जो उर्दू मंजिल है। तो एक दो सऊद उस्मानी एक दफ़ा मैं आर्ट्स काउंसिल में थे, वो इतनी तेज़ी से उतरे, कहने रुक जाना नहीं जाना, रुको रुको। मैंने कहा अब पता नहीं क्या हुआ, तो कहते कि आपने बहुत अच्छा तबसरा किया। और उन्होंने कोई तकरीबन 2 साल बाद मुझे कहा था, मैंने कहा लो फ़ायदा क्या हुआ। यानी फिर पता चला कि नहीं, मैंने नावल भी मैंने बड़े अशरफ शाद साहब के नावलों पे भी तबसरा किया, पढ़ा उनको। तो ये चीज़ें आपके अंदर बहुत रोशनी पैदा करती हैं। ये मुताला जो है ना, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल। कुछ कलाम हमारे नाज़रीन को सुनाइए। हाँ, ये बहुत देर कर दी है और कलाम सुनने में पेश कर होती है तो चलती है। जी जी। बताओ। सिर्फ रेशम नहीं तलवार भी हो सकते हैं, सिर्फ रेशम नहीं तलवार भी हो सकती ये जो मजलूम है खूंखार भी हो सकते हैं। वाह, क्या कहने। हम किसी अहदे वफा के लिए पाबंद नहीं, वाह, हम किसी अहदे वफा के लिए पाबंद नहीं, हम तेरे नाम से बेजार भी हो सकते क्या हैं। कहने। वाह, वाह, बहुत शुक्रिया। हम किसी अहदे वफा के लिए पाबंद नहीं, वाह। हम तेरे नाम से बेजार भी हो सकते हैं। हो मुकद्दर में अंधेरा ये ज़रूरी तो नहीं, वाह, ख्वाब गफलत से वो बेदार भी हो सकते हैं। क्या कहने। और किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह, वाह, किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह ये किसी और के रुखसार भी हो सकते क्या हैं। कहने। वाह, मेरे शहरों में कयामत सी मचाने वाले, वाह, मेरे शहरों में कयामत सी मचाने वाले हाथ बांधे पसे दीवार भी हो सकते क्या हैं। कहने। वाह, आज बेवुक़्क़त तो बेदर हैं परेशान से लोग, वाह, आज बेवुक़्क़त तो बेदर हैं परेशान से लोग, कल यही वक्त के सरदार भी हो सकते क्या हैं। कहने। वाह, आज बेवुक़्क़त तो बेदर हैं परेशान से लोग, कल यही वाह। वक्त के सरदार भी हो सकते हैं। साथ ही एक और सुना देती हूँ। जरूर, जरूर। सफाकी का जहर उंडेला जाता है, सफाकी का जहर उंडेला। इंसानों के खून से खेला जाता है। वाह, अपनी सोच से काम न लेने वालों को, अपनी सोच से काम न लेने वालों को पस्ती में कुछ और धकेला जाता है। वाह, लोग जरा सी हमदर्दी कर जाते हैं, वाह, लोग जरा सी हमदर्दी कर जाते हैं, कर्ब तो अपनी जात पे झेला जाता है। वाह। लोग जरा सी हमदर्दी कर जाते हैं, कर्ब तो अपनी जात पे झेला जाता है। अपनी मंजिल पर कब नजरें उनकी हैं, अपनी मंजिल पर कब नजरें उनकी हैं। चल पड़ते हैं जिधर को रेला जाता क्या है, कहने। वाह, वाह, चल क्या पड़ते अच्छा है। हैं जिधर को रेला जाता वाह, वाह। है। शहरों वाले खूब तरक्की करते हैं, शहरों वाह। वाले खूब तरक्की करते हैं, कुचला इनमें जंगल बेला जाता है। क्या कहने। वाह, शहरों वाले खूब तरक्की करते हैं, कुचला इनमें जंगल बेला जाता है। एक गज़ल ये मेरी काफ़ी पॉपुलर हुई थी एक ज़माने में। मेरे ख्वाब जल रहे हैं दिले नातवा के अंदर, वाह, मेरे ख्वाब जल रहे हैं दिले नातवा के अंदर, ये धुआं धुआं सा क्या है मेरे गुलसितां के अंदर। वाह, क्या कहने। जो सभी के दिल पे गुजरी वो सभी है इसमें लेकिन, वाह, जो सभी के दिल पे गुजरी वो सभी है इसमें लेकिन, मेरी दास्तां अलग है मेरी दास्तां के अंदर। क्या कहने। वाह, शुक्रिया। वही मेरी जान के दुश्मन कहीं मिल गए हैं शायद, वाह, वही मेरी जान के दुश्मन कहीं मिल गए हैं शायद, कोई गुलसितां के बाहर कोई गुलसितां के अंदर। क्या कहने। वही वाह, मेरी जान के दुश्मन कहीं मिल गए हैं शायद, कोई गुलसितां के बाहर कोई गुलसितां के अंदर। ये अजीब खलबली है कि हिला हुआ है महवर, वाह, ये अजीब खलबली है कि हिला हुआ है महवर, कोई और आ गया है मेरी कहकशां के अंदर। क्या कहने। ये अजीब खलबली है कि हिला हुआ है महवर, कोई और आ गया है मेरी कहकशां के अंदर। कहीं शोला बार आंखें कहीं नफरतों का ईंधन, कहीं शोला बार आंखें कहीं नफरतों का ईंधन, बड़ी शबनमी वज़ा थी मेरे गुलसितां के अंदर। क्या कहने। वाह, 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 वाह। शेर सुनिए कि मैं लरस के रह गई हूँ, मैं तड़प के सोचती हूँ, मैं लरस के रह गई हूँ,
मैं तड़प के सोचती हूँ, मैं लरस के रह गई हूँ, मैं तड़प के सोचती हूँ, कोई दुश्मनों की खू है सफ़े दोस्तां के अंदर। क्या कहने, वाह वाह, मैं लरस के रह गई हूँ, मैं तड़प के सोचती क्या हूँ, कोई दुश्मनों की खू है सफ़े दोस्तां के अंदर। जो बिखर के रह गए हैं उन्हें सोचना पड़ेगा, जो बिखर के रह गए हैं उन्हें सोचना पड़ेगा। वो मोहब्बतें कहाँ हैं मेरे कारवां के अंदर। क्या कहने, वाह 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 वाह, कहीं शोला बार आंखें, कहीं नफरतों का ईंधन। वाह वाह वाह, बड़ी शबनमी फजा थी मेरे गुलसिता के अंदर। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। नाज़रीन कराम, सबीहा सबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनकी शायरी भी सुन रहे हैं, उनसे गुफ्तगू भी हो रही है, लेकिन यहाँ हमें एक वक्फ़ा लेना है। वक्फे से वापस आएंगे और गुफ्तगू करेंगे, कुछ शायरी भी सुनेंगे। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फे के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ शायरा सबीहा सबा साहिबा। गुफ्तगू हो रही थी वक्फे पे जाने से पहले, और आपने गज़ल भी सुनाई और आपने गज़लें ही सुनाई। आप गज़ल के अलावा भी कुछ लिखती हैं, किसी और सिंफ में भी आपने काम किया? मुझे हमेशा से गज़ल, पहली किताब से लेके और ये अब छठी मेरी आएगी, सिर्फ गज़ल मुझे बहुत पसंद है। सही। और मैं बहुत सहूलत से कहती हूँ, और जो कहना चाहती हूँ मैं कह देती हूँ, मैं और तरफ नहीं जाती। अगर लिखी भी हूँ तो वो मैं है मेरे पास महफूज चीज़ें, नज़में वगैरह, लेकिन मुझे मज़ा इसी में आता है। ये ख्याल पेश किया जाता है, कहा जाता है कि गज़ल का जो अब दायरा है वो बहुत महदूद हो गया है, और उसमें वो बात नहीं की जा सकती जो आज की बात है, आज के जो मसाइल हैं, आज की बात के लिए नज़्म या नज़्म से भी आगे जाकर नॉवेल या किसी और सिंफ का सहारा लिया जाना चाहिए। आप क्या समझती हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझती। मैं तो समझती हूँ कि मैं बात अगर मैं ना कह रही होती तो फिर मैं कहीं तो रुकती, कहीं तो मेरे पास और चीज़ें भी हैं लिखने का, वो सब मुझे मालूम है अदब में क्या हो रहा है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो बड़ी मदद और बड़ी सहूलत भी कर हो से उतरती हैं चीज़ें, और मैं बड़ा खुश हूँ। और इसीलिए मैंने किसी ये जब अगली किताब भी यही है, गज़ल ही है मेरी, और चूँकि मुझे बहुत पसंद है और इसमें सहूलतें बहुत हैं, इसमें बहुत आसानी है, और ये शायद बहुत आगे की बात भी अगर आप पढ़ते जाएं तो आपको पता चलता जाएगा कि काफ़ी एसजी एक शेर में पूरी पूरी नज़मों की बात है, तवील नज़मों के बराबर मौज़ूआत को समेटा है इसने। तो बहरहाल मुझे पसंद है तो इसलिए मैं कहती हूँ। गज़ल हमारी क्लासिकी सिंफ है, और बहुत सी हमारी क्लासिकी असनाफ हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि कुछ सहरे और सहरा लिखा जाता था, और इससे पहले बहुत ऐसी क्लासिकी असनाफ हैं जो आज मादूम होती जा रही हैं, या आज का जो लिखने वाला भी है वो भी उनसे वाकिफ़ नहीं है। आप क्या वजह समझती हैं कि वो जो असनाफ थी जो 17वीं सदी 18वीं सदी में लिखी जा रही थी वो अब क्यों नज़र नहीं आती? नहीं, वो लोगों ने अगले रास्ते तलाश कर लिए ना, जहाँ उन्हें सहूलत महसूस हुई, जो जिस सिरे पे सुखन में आसानी महसूस करता है वो कहता है। और बाज़ जो हैं लगे में मेरी तरह हैं कुछ लोग शायद जो सिर्फ एक ही इसी को पसंद करते हैं। कुछ ने आसानी महसूस की। अभी एक नई सिंफ जो मुतारिफ हुई तकरीबन 80 की दहाई में ही समझे सामने आई, और बाद में भी चली और आज भी लोग लिख रहे हैं, नसरी नज़्म। तो उसमें बहुत से शौरा ने लिखा, अभी लिख रहे हैं। आप क्या समझती हैं नसरी नज़्म इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है, और नसरी नज़्म क्या वाकई शायरी है या शायरी की सिंफ है? नहीं, शायरी तो है उसमें। आप देखेंगे बाज़ आप जब आप उनके पढ़ रहे होते हैं ना, पेश लफ्ज़ भी बाज़ का मैंने पढ़ा, तो वो ऐसे रिदम में और उसमें बिल्कुल वो कोई कमी नहीं है लिखने में, और तो ये बड़ी महारत की बात है। और जिसका जो रुझान जिस तरफ हो जाए तो वो उसी में आसानी महसूस करता है।
کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ نثری نظم لکھنی چاہیے؟ نہیں، کیونکہ آپ جس وقت شعر کہہ رہی تھیں اس وقت یہ بات بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ نثری نظم کی طرف آنا چاہیے، نثری نظم لکھنی چاہیے. میں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں بڑی سہولت سے کہتی ہوں، اور مجھے مطلب جو بات کہنا چاہتی ہوں میں کہہ دیتی ہوں. یعنی مجھے کمی تشنگی نہیں ہوتی کہ یہ میں نے یہ کیوں کہا، میں نے نثری نظم کیوں نہیں کہی. میں نے تجربے نہیں کیے زیادہ، مرضی ہے، اب اپنا دل چاہتا تو میں جیسے دل کیا ویسے لکھا. آپ نے کتابوں پر تبصرے کیے، ابھی ذکر بھی ہوا، بہت تبصرے پسند بھی کیے گئے. یہ جو تبصرے ہیں یا تجزیے ہیں یہ ہماری تنقید کی ابتدائی شکل ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اردو تنقید جنم لیتی ہے، آگے بڑھتی ہے. کیا آپ نے تنقید بھی لکھی یا کبھی خیال آیا کہ آپ کو تنقید لکھنی چاہیے؟ دیکھیں میں نے تعارف کروایا کتابوں کا، تنقیدی جائزے نہیں لیے زیادہ، بلکہ جو اس میں مختلف لوگوں کی آراء تھیں اس کو میں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اور میں نے یہ سمجھا اس وقت کہ لوگ جو ہیں شاعری اس سے قریب ہو جائیں، یعنی نیٹ پہ پڑھیں تاکہ آسانی تک ہو جائے، اور یہ نہ کہ کتاب سے دور ہو جائیں. حالانکہ کتاب تو دور خود ہی نہیں ہونے دیتی، اس میں تو اتنی طاقت ہے کہ یہ نہیں دور ہونے دیتی. لیکن میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ شاید یہ ایک اچھا ہے کہ بچے جن کے پاس نہیں ہے یہ کتاب، ہارڈ کاپی نہیں ہے، تو وہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو میرا یہ اس وقت ذہن ایسا تھا کہ یہ ایسے اچھا ہے یہ، تو جو میرے ذہن میں آتا رہتا میں کرتی رہتی. سعود عثمانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ ان کا ایک شعر ہے بہت زیادہ مشہور ہے. جی جی. وہ کہتے ہیں کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اور کیا سمجھتی ہیں کہ جو قاری اب ہمیں کم میسر آ رہا ہے؟ کتابیں تو اب بہت زیادہ شائع ہو رہی ہیں، ہر مہینے میں آپ دیکھیں تو کئی کتابیں شائع ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ قاری تک نہیں پہنچتی یا قاری اس تک نہیں آنا چاہتا. جو شوقین ہوتے ہیں وہ تو، جو شوقین ہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ ان کے تو ہر وقت سراہنے کتابیں یعنی گھروں میں دیکھیں، جہاں رجحان ہے. اور جہاں نہیں ہے وہ باقی اپنے آج کل کی دنیا جس طرف کو آگے بڑھ رہی ہے، جدید علوم جن سے پیسہ بنتا ہے، جو وہ اس طرف جو چلے گئے وہ چلے گئے. لیکن جن کا عشق ہے کتاب، وہ تو کتاب سے عشق کرتے ہیں. آپ نے 2000 کے قریب سن 2000 میں ویب سائٹ بنائی اردو منزل کے نام سے، تو آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ ویب سائٹ بنانی چاہیے؟ آپ اس وقت کوئی رسالہ بھی نکال سکتی تھیں، یہ رسالہ نہیں، میں یوں ہی جا رہی تھی نا، تو پھر مجھے میرے بھانجے نے کہا تھا کہ اس کا ذرا آئی ٹی کی طرف رجحان تھا. اس نے کہا کہ آپ کے لیے سب سے رابطہ آسان ہو جائے گا کہ اگر آپ یہ ویب سائٹ لے کے چلیں گی، اور ای میل اور یہ ساری چیزیں اس نے مجھے بنا کے دی گیا تھا کہ آپ بہت آسانی ہو جائے گی. تو اویس نے اس وقت میرا بہت ساتھ دیا تھا. اس نے کہا کہ باہر سے آپ کا رابطہ آسان ہو جائے گا. لیکن وہ کئی لحاظ سے وہاں اچھا ہو گیا کہ میرے پاس کیمرہ بھی آ گیا، میں نے وہ ویڈیو بھی بنانی شروع کر دی، اور یعنی مجھے سہولت ہو گئی. انسان وہی کرتا ہے نا جب فارغ ہے، اس کے پاس کوئی جاب واب نہیں ہے، کچھ نہیں. میں نہیں کرتی، میرے ہسبینڈ کرتے تھے، تو مجھے بچے باہر جا چکے تھے، اپنی جابس پہ چلے گئے تھے. تو آپ نے اس کو فراغت میں ایک مصرف کے طور پر اختیار کیا، اور اس میں کوئی اس وقت آپ کے ذہن میں اتنی میری ذمہ داری مجھ پہ نہیں تھی، تو میں نے یہی سمجھا جو میرے قریب، دل کے قریب چیز تھی اسے میں نے اپنا لیا، تو میرے لیے تو اچھی تھی. آپ نے مشاعروں میں شرکت کی، ابو ظبی یا دبئی میں ہونے والے؟ ہاں، ہم نے خود بھی، ہم نے ہر ریاست میں وہاں پہ مشاعرے کروائے. اور اس کے علاوہ بحرین میں ہم نے ایک دفعہ جا کے مشاعرہ کروایا، اور ہر ریاست میں کروایا. اس وقت جو مشاعرے ہو رہے تھے اور آج جو مشاعرے ہو رہے ہیں اس میں آپ کیا فرق دیکھتی ہیں؟ نہیں، کئی طرح کے مشاعرے تھے کہ ایک تو بڑے پیمانے پہ ہو رہے تھے، اور ایک گھریلو نشستیں، میں نے گھریلو نشستیں بھی کروائیں. زیادہ تر میرے اکثر گھر پہ ایک بہت جتنی بھی گنجائش تھی اتنے لوگ ضرور ہوتے تھے، ادیب اور شاعر وہاں، اور بڑی اچھی، یاد بھی کرتے ہیں کہ بڑا اچھا ماحول بنا ہوا تھا. تو اس کے علاوہ ایک میرے ہسبینڈ کو بہت شوق ہے، وہ پتہ نہیں ایک
دن میں ایک سے زیادہ بھی لوگوں کو جمع کر لیتے تھے میرے جانے سے پہلے، لیکن وہ میں نے کہا کہ نہیں، کوالٹی ہونی چاہیے، اتنے زیادہ نہیں صحیح۔ مشاعرے، ہفتے میں 2 ہو جائیں زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں۔ انہیں کیسے شوق ہوا شاعری کا یا مشاعرے کا؟ انہیں وہ تو پیدائشی طور پہ شاعر ہیں اور آرگنائزر ہیں ایک طرح سے۔ صحیح۔ پھر ہم نے 3 جشن کیے، جشن یوسفی کیا میں نے اور صغیر صاحب نے مل کے، صحیح۔ جشن فرحت، جشن ایوب خاور، وہ ہم نے مطلب کافی اچھا تھا ہمارا وہاں کا پروگرام۔ صحیح۔ آپ سے گفتگو میں وقت گزرنے کا ہمیں زیادہ احساس اور اندازہ نہیں ہوا، بہت سی باتیں آپ سے مزید بھی ہو سکتی تھیں۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیجیے۔ بس یہ کتاب سے جڑے رہیں، اور اگر جہاں پہ بھی سہولت پیدا کریں دوسروں کے لیے اور اپنے لیے خود بخود ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی آسانی مل جاتی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ محترمہ صبیحہ صبا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ملاقات کی محترمہ صبیحہ صبا سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کتاب سے تعلق جوڑیں، کتاب پڑھیں، کتاب پڑھائیں، کیونکہ کتاب ہی سے ہمیں علم ہوتا ہے، کتاب ہی ہمیں بتاتی ہے زندگی کے بارے میں، زندگی کا شعور دیتی ہے۔ اور بہت ساری باتیں آپ نے صبیحہ صبا صاحبہ سے سنی، ان کی شاعری بھی سنی۔ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کو میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔